السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکٹر ثنا خان، جو اب ایکٹنگ چھوڑ چکی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ مفتی انس صاحب کے بارے میں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو حضرات مفتی انس اور ثنا خان کے بارے میں کھلے خط لکھ رہے ہیں۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی کھلا خط لکھ رہا ہے، کوئی کھلا مضمون بھیج رہا ہے، تو ان حضرات کے لیے کچھ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ان حضرات سے میں درخواست کروں گا جو حضرات ان دونوں حضرات کو، ثنا خان اور ایسے ہی مفتی انس صاحب کو، کھلا خط لکھ رہے ہیں، میرے بھائی، اگر آپ کے بھی فالوورز 2 لاکھ 4 لاکھ ہو جائیں تو آپ دن میں 2 بار 4 بار آن لائن رہیں گے اور اپنے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں گے، لیکن وہ لوگ، وہ لڑکی جو اپنے شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر آئی ہے، اس کے لاکھوں ملینز فالوورز ہوں، تو وہ دن میں 1 آدھ بار سوشل میڈیا پر ایکٹیو دکھتی ہے، تو ہم لوگ کتنا ہنگامہ برپا کر رہے ہیں کہ مفتی انس صاحب منع نہیں کر رہے، ایسا نہیں کر رہے، ویسا نہیں کر رہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ اگر اس جگہ پہ ہوتے تو کیا کر لیتے، اور اگر وہ لڑکی یہاں اس دنیا میں آ کر مولوی سے شادی نہ کی ہوتی، وہ شوبز کی دنیا میں رہتی، وہیں شادی کر لیتی، تو آپ کیا کر لیتے؟ کیا آواز اٹھا سکتے تھے آپ؟ کچھ نہیں بولتے۔ تو میرے بھائی، جب وہ آئی ہے اس دنیا میں، تو انشاءاللہ جب اس نے ساری گندگی چھوڑ دی ہے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس چیزوں کو بھی چھوڑ دے گی کہ وہ اپنی ویڈیوز بنائیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ شراب بندی کے دور کو دیکھیں گے، جب کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، جن کی زبان میں یہ تاثیر تھی کہ جب وہ کلام کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اس کے سامنے مت جانا، ان کی بات مت سننا، تم اگر اس کے سامنے جاؤ گے تم پر وہ جادو کر دے گا، اور اس کے کلام کو سن کر تم مشہور ہو جاؤ گے اور اس کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو ایسے اثر انداز شخصیت کے ہوتے ہوئے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ تم اسلام میں آ گئے ہو اور فٹاک سے ایک بارگی تم نے شراب چھوڑنا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ قرآن کریم کو اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3-4 بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کر اعلان کیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ اس وقت صحابہ کرام تھے جو قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی میٹھی زبان، شیریں زبان والی شخصیت موجود تھی۔ اس وقت جب اللہ کو معلوم تھا کہ انسان اپنی طبیعت سے پھرنے میں بہت وقت لگا دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ڈھیل دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے حرمت ثابت کی اور شراب کو حرام قرار دیا۔ تو پھر دیکھا آپ نے کہ لوگوں نے شراب کے مٹکے پھوڑے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے ایسے وقت میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے تم زیادہ سیدھے کرنے کی کوشش میں نہ رہو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ کس عورت کے بارے میں کہا گیا ہے؟ کیا رابعہ بصریہ ہو، خدیجہ الکبریٰ ہو، حضرت عائشہ ہو، ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، یقیناً ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو عورتیں تھوڑی بہت غلطیاں کرتی ہوں، تو غلطی کرنے پر اس کو ایک بارگی ایسا نہ نچوڑا جائے کہ وہ ٹوٹ جائے، بلکہ دھیرے دھیرے اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے، اور اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریج بائی تدریج اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو وہ عورت جو شوبز کی دنیا میں اپنی لمبی زندگی گزار چکی ہے، اب اسے ایک بارگی کہیں گے اپنے سوشل میڈیا چھوڑ دو، اب بالکل ایک فوٹو بھی نہیں کلک کرنا ہے، تو یہ محال سی بات ہے میرے بھائی۔ دھیرے دھیرے اس کو لائن پر لایا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی انس صاحب وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب سے بیعت ہیں، تو ہم لوگوں سے زیادہ ان کے پاس عمل ہوگا، تو ممکن ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہوں، حالات کو سمجھ رہے ہوں
اسی لیے وہ بھی تھوڑی بہت ساتھ دے رہے ہیں تاکہ اس کے دل جوئی کے لیے ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے لائن پر لائیں گے۔ اور میں ایک ریکارڈنگ سن رہا تھا، اس ریکارڈنگ میں انہوں نے یہ بات صراحت بھی کی ہے کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں، ایک بارگی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ حدیث جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا سیدھا نہ کرنے کے چکر میں رہو کہ وہ ٹوٹ جائے، اور ایسے قرآن میں جو حرمت ثابت ہوئی ہے، حرام شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ سب تدریج بتدریج ہوا ہے۔ تو قرآن کو حدیث کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یک بارگی سدھارا نہیں جا سکتا ہے۔ تھوڑا اپنا ظرف وسیع کیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اور اس بہن کے لیے بھی کہ آپ بددل نہ ہوں کہ لوگ ہمیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے میں یہ لائن میں بیکار آئی، ایسا سوچنا غلط ہے۔ کیونکہ آپ کسی کے کہنے پر یا کسی انسان کے لیے آپ نے شوبز کی دنیا کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ کے لیے آپ نے شوبز کی دنیا کو چھوڑا ہے۔ تو کسی انسان کے کہنے کی وجہ سے، کسی انسان کے برا بھلا کہنے سے آپ کو یہ لائن نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو پھر سے پلٹنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جنت کا راستہ چنا ہے۔ یہ کٹھن راستہ ہے، کچھ کانٹے گڑیں گے، کچھ چبھیں گے، تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور خیر، میں ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے کھلا خط لکھا ہے مفتی انس صاحب کو اور ثنا خان کو کہ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیسا لگتا، اور وہ لڑکی جو شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر آئی ہو، اس کے دل میں ہماری محبت، علماء کرام کی محبت ہونے کے بجائے اس کے دل میں اگر کجی پیدا ہو جائے، اس کے دل میں ہمارے پرتی اگر نفرت پیدا ہو جائے تو پھر کیسا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے آپ لکھیں، لیکن مثبت انداز میں لکھیں، ایسا لکھیں کہ کسی کے دل پر چوٹ نہ لگے۔ کچھ لوگ الٹی سیدھی لکھ رہے ہیں، تو میں ان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ اللہ اپنے انسانوں کے، اپنے بندوں کی طبیعت کو جانتا ہے، اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا ہے کہ یک بارگی کسی چیز کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ خاص کر لیڈیز کے بارے میں فرمایا کہ اسے زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کو دھیرے دھیرے سمجھایا جائے گا، اور سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن ایک بارگی کوئی ویڈیو بنا کر، کوئی آڈیو بنا کر، اور اسی طریقے سے کوئی خطوط لکھ کر، تو اس طریقے سے نہ کریں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔